بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، پچھلے جمعہ آخر میں جس آیت کا ترجمہ ہوا تھا وہ آیت یہ تھی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں۔ کسی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے کہ وہ ہدایت حاصل کر لے۔ ہاں، ہدایت کا راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کرنا ہے اور پھر مزید اس پر اللہ سے ہدایت مانگنا ہے۔ انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے ایک شخص گزرا ہے، عثمان بن نوفل۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں، ہم جان رہے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، آپ جس بات کو لائے ہیں وہ بات حق ہے، اللہ کے پاس دوبارہ زندہ ہو کے جانا ہے، لیکن ایک چیز کا ڈر یہ ہے کہ اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں، یہ سماج، یہ ہمارے معاشرے کے لوگ ہم کو گاؤں سے بستی سے نکال دیں گے۔ یہ اس نے عثمان بن نوفل نے کہا۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں تو یہ لوگ ہماری بستی سے ہم کو اچک لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ عذر غلط ہے، اس لیے کہ جس وقت، ایک مثال ہے کہ جس وقت کوئی شخص اپنے دشمن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس کے خیر خواہی کرے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جب اس کا وہ دوست بن جائے تو اس کو وہ اور پریشان کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سمجھ نہیں رہا میری بات کو کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا، یہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کے کئی معبود کو بنا لیا ہے، اس کے باوجود بھی حرم مکہ کو ہم نے امن کی جگہ بنایا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کو کوئی قتل کر دے تو بیٹا مکہ میں اس کا بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ کفر کے زمانے میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مکہ حرم میں شمار ہوتا تھا کہ وہاں کسی طرح کا خون خرابہ ناجائز تھا، یہ کافروں کا بھی عقیدہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا یہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کے لیے ایسی جگہ بنا دیا ہے رہنے کا کہ جہاں امن ہے، جہاں قتل و غارت گیری نہیں ہے، خون خرابہ نہیں ہے، اور اس کے بعد یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ اس کے طرف کھینچے چلے آتے ہیں ہر طرح کے ثمرات ہماری جانب سے رزق کے شکل میں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان قبول کر لیں گے تو ہمارا یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ الٹا سوچ ہے۔ اور مکہ میں اس وقت میں بھی بہت ساری ضروریات کی چیز اللہ نے پیدا فرما دیا یا اللہ تعالیٰ نے کہیں سے انتظام کر دیا۔ چنانچہ اس آیت کے تحت مفسرین نے قصہ لکھا ہے کہ جس وقت ایران اور روم، ایران اور یونان کی لڑائی ہوئی تھی تو اس وقت میں جتنے کاروبار کی چیز انڈیا سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے یا ایران کے راستے عرب کو جا رہے تھے تو وہ سارے راستے بند ہو گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے تجارت کیا کہ ایک پڑوس کے ملک میں جیسے مصر ہے، جیسے کہ عراق ہے، یا اور اس کے بغل میں تھوڑا ہٹ کے ترکی ہے، ان سب سے معاہدہ کر کے یہ تجارت کی منڈی بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سارے راستے تمہارے لیے بنا دیے۔ آپ کو تعجب ہوتا ہوگا کہ
انڈیا سے بھی تجارت ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انڈیا یا اس کے بغل میں جو ملیشیا انڈونیشیا ہے یہاں سے عرب والوں کا کاروبار تھا۔ چنانچہ قاضی اطہر مبارک پوری جو مبارک پور اعظم گڑھ ضلع میں پڑتا ہے، وہاں ایک قاضی اطہر مورخ نکلے ہیں، انہوں نے تاریخ اسلام ایک لکھا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان کا بادشاہ جو اس وقت میں تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ہدیہ لے کے بھیجا، ان ہدایہ میں سے 2 چیز بھی یہ بھی تھی، ایک ادرک اور ایک پان کا پتا۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھایا اور صحابہ کو کھلایا بھی۔ تو یہ منڈی تھی، چلا کرتا تھا کاروبار۔ اور سعودیہ میں اللہ رب العزت کی جانب سے اتنا فضل و کرم ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہندوستان کی بہت ساری منڈی میں جو چیز فوری طور پر نہیں مل سکتی ہے، سعودیہ میں ابھی بھی وہ مل سکتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ 5 عدد کچی مرچ جو وہاں 2 ریال میں ملتا تھا، 5 عدد کچی مرچ بالکل تازی، پیاز بھی، دھنیا کا پتا بھی، کدو بھی، کریلا بھی، یہ بہت ساری چیز ایسی تھی کہ روزانہ تازی کی تازی چیز، سبزی، وہ ساگ ہوتا ہے ٹھریا کا یا اور اسی قسم کا، ہم نے وہ بھی دیکھا، بنڈل بنی ہوئی 5 ریال میں، 4 ریال میں جیسا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس آیت کا کہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ رزق کے شکل میں ہم نے بہت سارے ثمرات، پھل فروٹ وہاں پیدا کر دیے جو سعودیہ میں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ وہیں سے 85-80 کلومیٹر دوری پہ طائف ہے، جو الٹا معاملہ ہے۔ سعودیہ جہاں پہ مکہ حرم ہے، تقریباً میرا خیال ہے کہ طائف جس لیول پر ہے وہاں سے ہم نے جب نیچے دیکھا تو بڑی بڑی بس جو موٹر سائیکل کی طرح لگتی تھی، اتنی اونچائی پہ طائف شہر ہے، 85 کلومیٹر دوری پہ ہے، مگر وہاں لہسن بھی ہے، وہاں پیاز بھی ہے، اور وہ ہری مرچ کا بھی درخت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ اللہ کا کرشمہ ہے کہ اتنی ہی دوری پہ جہاں کہ 54 ڈگری گرمی ہوتی ہے مکہ میں، اور وہی ساری سبزی طائف میں 80 کلومیٹر دوری پہ اللہ پیدا فرما رہا ہے۔ یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے۔ تو ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا يعلمون، ایک جواب تو یہ دیا ایمان نہیں لانے کا۔ دوسرا اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا، کہ ہم نے بہت ساری بستیوں کو ہلاک کیا کس بنا پر کہ وہ اپنے معیشت پر اتراتے تھے کہ ہمارا کاروبار ہے، ہمارا اثر و رسوخ ہے، ہماری تجارت ہے، ہماری منڈیاں ہیں، ہمارا یہ سارا معاملہ ہے، تو اس بنا پر وہ اتراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہی ہے ان کی بستیاں، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، اور بھی بہت ساری قومیں ہیں جنہوں نے انکار کیا۔ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، بہت تھوڑے دن یہ لوگ اس میں رہیں، آخر کار وہ ہمارے ہی قبضے میں رہا، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ تیسری دلیل یہ دی اللہ پاک نے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کا عذاب برحق ہے تو ہم تو اتنے زمانے سے کفر کر رہے ہیں، اب تک اللہ تعالیٰ عذاب کو کیوں نہیں بھیجا؟ یہ دیر کو سمجھ رہا تھا کہ عذاب ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا یہ دستور نہیں ہے، میرا دستور یہ ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، ہم کسی بستی کو اس وقت تک نہیں ہلاک کرتے ہیں حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ ان علاقے کے جو مین بستی جس کو شہر کہہ لیجئے کہ اس میں ہم جب تک اپنا رسول نہیں بھیج دیتے یتلو علیہم آیاتنا، وہ ہماری آیت کو جب تک پڑھ کے سنا نہیں دیتے، اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیتے، اللہ کی دین کا تعارف کرا نہیں دیتے، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ،
اور اس بستی والوں کو بھی ہم ہلاک نہیں کرتے اس وقت تک الا واہلھا ظالمون، جب تک کہ وہ لوگ ظالم نہ بن جائیں۔ یہاں ظالم سے مراد وہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کو 10 لاٹھی مار دیا، یہاں ظالم سے مراد یہ ہے حد سے گزر جانا، حد سے گزر جانا۔ ظلم اور عدل یہ لغوی معنی کے اعتبار سے، مثال کے طور پر اگر یہ قرآن پاک اس ریحل پہ رکھا ہوا ہے، یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کا عدل ہے۔ اور اگر اس بیٹھے بیٹھے ایسے بھی ہو سکتا ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن لغوی اعتبار سے یہ ظلم ہوگا، اور اس کو اپنے جگہ پہ رکھا تو یہ عدل ہوگا۔ تو اللہ پاک یہاں ظالم سے مراد وہ ظالم نہیں کہ 10 لاٹھی کسی کو مار دیا جائے، یہاں ظالم سے مراد وہ ہے کہ نبی آئے، کتاب آئی، سارے عجائبات کرشمات دیکھنے کے بعد بھی اگر اللہ کو نہیں مانا تو یہ شخص بڑا ظالم ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں الا واہلھا ظالمون، کہ جب تک کہ اس بستی والے ظالم نہیں بن جاتے اس وقت تک ہم اس کو ہلاک نہیں کرتے۔ تیسری بات یہ کہ چوتھی بات یہ کہ تم دنیاوی عیش و عشرت پر اترا رہے ہو، لیکن سوچو تو صحیح، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتہا، جو کچھ تم کو ملا ہے یہ بہت تھوڑا ہے، تھوڑے دن کی زندگی کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دولت یا عہدہ یا تجارت یا ترقی کی کوئی چیز اس کو اپنانا غلط ہے، نہیں، لیکن آخرت پہ ترجیح نہیں دینا ہے۔ دو اچھی چیزوں کا مقابلہ ہو جائے تو اس میں جو سپر ہوگا اس کو لوگ اختیار کرے گا۔ مثال کے طور پر پیلا رنگ ہے، ہرا رنگ ہے، لال رنگ ہے، کالا رنگ ہے، سفید رنگ ہے، یہ سب کو ایک جگہ جمع کر دیجئے، چاہے وہ کپڑے کے شکل میں ہو، چاہے دیوار کے پینٹ کے شکل میں ہو، تو مشکل سے سینکڑے میں 5% ایسے آدمی ہوں گے جو ہرا اور بلو اور سفید کے مقابلے میں لال اور پیلا کو پسند کریں گے، جبکہ وہ بھی صحیح ہے۔ عطر میں بھی دیکھ لیجئے، بہت سارے عطر ہیں، ایک ہی عطر سب آدمی نہیں لگاتا، ایک ہی پھول سب آدمی نہیں سونگھتا، ایک ہی ڈھنگ ایک ہی ڈیزائن کا چپل سب آدمی نہیں پہنتا۔ کیوں؟ صحیح سب ہے، لیکن اپنی مرضی سے ترجیح دیتا اس کو کہ اس سے یہ بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا بری چیز نہیں ہے، لیکن آخرت سے کم ہے، آخرت سپر ہے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتہا، جو کچھ تم کو ملا ہے یہ تھوڑی چیز ہے اور یہ دنیاوی زندگی کے لیے ہے، خوبصورتی کے لیے، زیب و زینت کے لیے۔ آگے اس کا مقابلہ فرمایا وما عند اللہ خیر وابقا، کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے کہ اختیار دونوں کو کرے، مگر ترجیح دے اس کو جو بہتر بھی ہو اور باقی رہنے والے بھی ہو، جس کو انگریزی میں لوگ کہتے ہیں کوانٹیٹی اور کوالٹی، دونوں لوگ دونوں دیکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس میں فرمایا کہ دنیا بھی ہے، اس میں بھی رہنا ہے، اس کو بھی لینا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب آخرت آ جائے تو اس کو ایک نمبر پر رکھنا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت، خیر بہتر بھی ہے، وابقا باقی رہنے والی بھی چیز ہے۔ افلا تعقلون، اتنا بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہ لوگوں سے مخاطب ہے۔ اب فرمایا افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین، کیا وہ شخص کتنا بہتر ہوگا جس سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا، فہو لاقیہ، اور وہ وعدہ ملنے والا بھی ہے، کمن متعنا متاع الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی مختصر، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، اور وہ قیامت میں حساب کے لیے حاضر بھی کیا جائے گا۔ تو بہتر تو وہ ہے کہ جو وعدے پر چلے اور وعدے کی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہاں اس کو آرام کی زندگی ملے۔ آگے 3 آیت ایسی ہیں
جس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سوال کرتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہ جس دن پکارے گا اور اس سے کہا جائے گا کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جو تم میرے ساتھ اس کا گمان کیا کرتے تھے قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کافروں سے کہ اپنے شریک کو بلاؤ جو میرے ساتھ جس کو شریک کیا کرتے تھے، کافر بولیں گے بھی نہیں، لیکن جن معبود کی پوجا کیا، جس شیطان سے منت چڑھاوا کرایا، جس سے اپنی حاجت مانگا، چاہے وہ انسانی شکل میں پیر ہو، بزرگ ہو، کوئی بابا ہو یا کوئی مزار ہو، اس سے اگر مانگا مسلمان، کافر کسی پتھر سے مانگا، کسی درخت سے مانگا، کسی اور سے مانگا، یہ سب کے سب اس دن یہ کہیں گے ہؤلاء الذین اغوینا، ہاں صحیح ہے ان کو ہم نے گمراہ کیا، کما اغوینا جیسا ہم خود گمراہ ہوئے، لیکن تبرأنا الیک ہم اس سے دستبردار ہیں، ہم اس کو عبادت کرنے نہیں کہتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مسجد جا رہا تھا ہم نے ہاتھ پکڑ کے لوٹا دیا۔ شیطان بھی، جھوٹے معبود بھی یہ عذر پیش کریں گے کہ جیسے ہم نے اس کو بہکانے کی بات کہا ویسے اس کو انبیاء کرام نے ہدایت کی بات کہا، اب تو اس کی مرضی ہے کہ کس کو مانے، ہمارا اس میں کیا قصور ہے۔ تو شیطان بھی اس وقت میں پلہ جھاڑ لے گا کہ یہ نبی کی بات مان سکتا تھا، میری ہی بات کیوں مانا، ہمارا تو کام تھا بہکا دینا، کان میں کچھ کہہ دینا۔ انبیاء کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام نے بھی اس کو ساری بات کہہ دیا، یہ اپنی مرضی سے مان لیا کہ میرے راہ پہ چلا، تو ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم ورأوا العذاب لو انہم کانوا یہتدون۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بلاؤ اپنے شرکا کو، وہ لوگ بلائیں گے بھی، فلم یستجیبوا لہم کوئی جواب نہیں پائیں گے، ورأوا العذاب عذاب کو سامنے دیکھ لیں گے، لو انہم کانوا یہتدون اس وقت کہیں گے کاش کہ ہم ہدایت پا جاتے، ہدایت کے راستے پہ چل لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ جس وقت بلائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے رسول کو جواب کیا دیا تھا، رسول کو کیا کہا تھا۔ یہ ولید ابن مغیرہ جو بڑا منافق کٹر کافر، اس کے بارے میں 10 آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں سورہ نون میں، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ھذا رجل من القریتین عظیم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، کہ اللہ کو اگر قرآن اتارنا ہی تھا مدینہ، اس وقت میں کوئی بڑا شہر نہیں تھا، مدینے کی اہمیت بڑھی، مدینے کا نام اجاگر ہوا یا مدینہ بابرکت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ورنہ پورے عرب میں 2 شہر، ایک مکہ اور ایک طائف، تجارت کے اعتبار سے بھی، سرداری کے اعتبار سے بھی بڑے شہر یا قصبہ گنے جاتے تھے۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا تھا لولا نزل هذا القرآن اگر اللہ کو قرآن اتارنا ہی تھا تو علی رجل من القریتین عظیم ان 2 بستی میں سے کسی بڑے پر کیوں نہیں اتارا، ایک یتیم بچہ پہ کیوں اتار دیا، یہ اس کا عذر تھا۔ اللہ پاک فرمائے تھے فیقول کہو ماذا عجبتم المرسلین تم نے نبی کو کیا جواب دیا تھا، فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون وہ ساری خبریں اندھی ہو جائیں گی، کچھ نہیں بول سکے گا اور نہ کوئی جواب دے سکے گا۔ اتنی ساری بات گنانے کے بعد اللہ پاک اخیر میں نتیجہ یہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ تَابَ جس نے توبہ کر لیا، وَآمَن
جس نے ایمان قبول کیا وعمل صالحا اچھا کام کر لیا فعسى ان يكون من المفلحین قریب ہے کہ وہ کامیاب میں شمار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کام کی بات جو موضوع سے ہٹ کے ہے، شاید آپ کو بھی موقع مل جائے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور واجب الوجود ہے، یعنی موجود ہے، پایا جانا ہے۔ ہم نہیں مانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ اگر تو اس نے کہا کہ اللہ اگر موجود ہے تو ہمیں دکھائیے، اور اللہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ اپنے دکھانے ہی کے لیے اتنے سارے دنیا میں رنگ برنگے درخت، قسم قسم کے پھل فروٹ، انسانی شکل، اس میں مرد عورت، سب کی آواز الگ، سب کا کردار الگ، آنکھ کی پتلی الگ، انگلی کا یہ ریگا فنگر پرنٹ الگ، یہ نشانی ہے۔ اس نے بزید ہو گیا۔ اتنے میں ایک شخص اور آیا اور اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگ کا عذاب دیں گے تو صرف انسان کو یا جنات کو بھی؟ ان بزرگ نے کہا کہ جنات کو بھی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنات آگ سے بنایا گیا ہے اور آگ میں اس کو عذاب دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک تو اللہ کو نہیں مان رہا تھا، ایک آگ کے عذاب کو نہیں مان رہا تھا۔ ایک شخص اور آیا اور اس نے کہا کہ انسان جو کچھ بھی اچھا برا عمل کرتا ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور انسان اچھا عمل کرے تو اچھا بدلہ، برا عمل کرے تو برا بدلہ۔ اس نے کہا ہم ایسا نہیں مانتے ہیں، جب اللہ ہی نے برے کام کو پیدا کیا ہے، جب انسان برا کام کر لے تو اس پر پکڑ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 3 اعتراض تھا۔ ان بزرگ نے کچھ نہیں کیا۔ یہ آپ لوگ کو کبھی ملے گا ٹرین میں، بس میں، کہیں سفر میں، کہہ سکتا ہے کافر ہو یا دہریہ ہو، یہ جواب ہے۔ ان بزرگ نے کچھ نہیں کیا۔ ایک مٹی کا ڈھیلا لیا، مٹی لیا اور تینوں پہ پھینک دیا۔ کسی کی آنکھ میں پڑا، کسی کو چوٹ لگی، کوئی اور چلا گیا قاضی کے پاس، مقدمہ، ان کو بھی بلایا گیا۔ ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کو مارا ہے؟ کہا ہاں، صرف مارا ہی تو ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے چوٹ ہے۔ کہا دکھا دو کہاں چوٹ ہے، دکھا دو کہاں چوٹ ہے۔ کہا یہ دکھانے کی چیز تو نہیں، یہ احساس کی چیز ہے۔ چھونے سے درد ہو رہا، جیسے سر میں درد ہو تو چہرہ کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، آنکھ میں سرخی آ جاتی ہے، پیٹ میں درد ہو تو آدمی دانت پہ دانت بیٹھاتا ہے، انگڑائی لیتا ہے، کان میں درد ہو تو آ کرتا ہے۔ یہ سب علامات ہے، یہ دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم کو ہم نے مارا ہے صحیح اور تمہیں درد ہے تو وہ درد دکھا دو۔ کہا یہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے، احساس کرنے کی چیز ہے۔ کہا یہ اتنی ساری دنیا میں تم کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ موجود ہے؟ ایک جواب۔ دوسرا یہ کہ تم نے کہا تھا کہ آگ سے بنے کو آگ سے عذاب نہیں ہو سکتا، تو ہم نے تو تم کو مٹی سے مارا ہے اور تم مٹی سے بنے ہوئے ہو، تو بھلا مٹی والے کو مٹی سے چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ وہ یہ بھی سمجھ گیا کہ ہاں آگ کا عذاب ہوگا۔ تیسرا یہ کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ انسان اپنے کرنے میں مجبور ہے، اللہ اس پہ پکڑ نہیں کر سکتا، شراب پی لے، نماز نہ پڑھے، ظلم کرے، کچھ بھی کرے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ایسا بنا ہی دیا ہے تو ہم اس کے مارنے پہ مجبور تھے، مقدمہ تو آنا ہی نہیں چاہیے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوگا، تم نے ہم کو مارا ہے، قاضی کے پاس مقدمہ ہے، تم نے غلطی کیا ہے۔ کہا جب ہم مجبور ہیں تو ہماری پکڑ نہیں ہونی چاہیے، اور جب ہم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے تو پھر ایسے ہی سمجھو جیسے تم نے مقدمہ دائر کیا ہے، اللہ کے پاس بھی ہم مدعا ہوں گے اور اللہ میرے اوپر مدعی ہوگا۔ یہ ایک جواب ہے۔
بہر صورت چاقو لوہا کاٹنے کی صفت ہے، پانی میں ڈبانے کی صفت ہے، آگ میں جلانے کی صفت ہے، بجلی میں کرنٹ لگنے کی صفت ہے، اور اللہ نے سب کو بنایا ہے کسی کسی کو عقل دے کے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ننگے تار کو چھو لیں، آگ میں کود جائیں، چھری سے حلق پہ رگڑ لیں، یا پانی میں ڈبکی لگا لیں؟ یہ میرے اختیار میں ہے کہ ہم اختیار کیسا کریں۔ اس لیے بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اچھا کرے گا اللہ اچھا بدلہ دے گا، برا کرے گا اللہ تعالیٰ برا سزا دے گا، اور جس کے چکر میں پڑ کے، جس کی عبادت کر کے، جس کے بہکاوے میں آ کے انسان جو کچھ غلط کر لیتا ہے، قیامت میں وہ دامن جھاڑ لے گا پلہ اور کہے گا تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، ہم دستبردار ہیں، ہم نے تو صرف کہا ہی تھا جیسے نبی نے کہا تھا، یہ اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے، اس لیے جواب دہ بھی یہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غلط باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔